ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد۔ قابل احترام ناظرین، سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 7 سے 13 تک کا ترجمہ ہم نے پچھلے درس میں پیش کیا تھا، اور ہم نے عرض کی تھی کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مجلس کے چند آداب سکھائے ہیں۔ مثال کے طور پر مجلس کا ایک ادب یہ سکھایا گیا کہ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تو اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا کرو، اور وہ طریقہ جو منافقین یا یہودی اپناتے ہیں اس سے بچ جاؤ۔ اور پھر مجلس کے آداب سکھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بات بھی سکھائی کہ جب مجلس میں بیٹھے ہو تو سب کے ساتھ سب کو متوجہ کر کے سب کی خوشی والی بات کرو، اور کسی کو رنج پہنچانے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے کسی ایک آدمی کے ساتھ کان میں باتیں نہیں کرو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان، کہ یہ جو سرکوشی ہے یہ تو شیطان کا کام ہے، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ مسلمان دکھی ہوں، مسلمان پریشان ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ایک اور ادب سکھایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ جب مجلس میں جگہ تھوڑی ہو جائے، تنگ پڑ جائے اور لوگ زیادہ ہوں اور تمہیں کہا جائے کہ تھوڑی تھوڑی جگہ بنا لو، گنجائش پیدا کر لو، تو تم اپنے دلوں میں وسعت رکھتے ہوئے تھوڑی سی گنجائش بنا لو، آنے والے کو جگہ دے دو۔ جب تم وسعت کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ رب العزت بھی تمہارے لیے فراخی اور وسعت پیدا کر دے گا۔ تو یہ چند آداب تھے جن میں سے ایک ادب کے متعلق کہ اسلام میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کو ملتے وقت کون سا تحفہ دینے کا حکم ہے، کس طرح سے دیں گے اور کن الفاظ کے ساتھ سلام کریں گے، یہ ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا۔ آج کے درس میں مجلس کے دیگر آداب کی طرف ہم کچھ اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، آپس میں مل جل کر رہنا سکھاتا ہے، اور آپس میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کرنا سکھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے، اس بھائی چارے کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احکامات دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچتا، مصیبت کے وقت اس کے کام آتا ہے، اس کو دکھ نہیں دیتا، اس کو پریشان نہیں کرتا، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ تو جب مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہی ہو جائے کہ وہ جہاں بیٹھیں چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، محبت میں اضافہ ہو جائے، ایک دوسرے میں پیار بڑھ جائے، تو پھر وہ بہترین اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے جو احکامات ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، وہ سب سے بہترین عمل جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو کوئی خوشی پہنچا دیں۔ مسلمان بھائی کو خوش کر دینا، اس سے کوئی ایسی خبر دے دینا، اس کی کوئی تکلیف دور کر دینا، اس کا کوئی قرضہ دور کر دینا، وہ بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو مٹا دینا، وہ فقر و فاقے کا شکار ہے تو اس کی مدد کر دینا،
یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے مسلمان کو مسرت حاصل ہوگی، خوشی حاصل ہوگی، اور جب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب اور بہت ہی پسندیدہ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمان کو خوشی پہنچانے، اسے مسرت دینے کا حکم دیا ہے، وہاں مسلمان کسی طور پر بھی پریشان ہو، مسلمان کو دکھ پہنچے تو ان چیزوں سے بچنے اور رکنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو انہی چیزوں کا تذکرہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 سے 13 تک میں ہوا ہے، جن میں سے چند ایک کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا ہے کہ جب مجلس میں مسلمان بیٹھیں تو ان کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب مسلمان اکٹھے ہوں، کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کسی کام میں شریک ہیں، تو اپنے ساتھی، اپنے مسلمان بھائی کا کس طرح سے خیال کرنا چاہیے، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ پہلا ادب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی مجلسوں میں وسعت رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ مجلس بناتے وقت جہاں بیٹھ رہے ہو یہ غور کر لو کہ کتنے لوگ ہیں، کیا سب کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اور اگر آپ نے جگہ گنجائش بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو یہ وہ بہترین مجلس ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر المجالس اوسعها، بہترین مجلس، بہترین محفل وہ ہے جو وسعت والی ہو، جس میں گنجائش موجود ہو، جس میں آنے والا مزید بھی آئے تو اس کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے، اور اگر پھر بھی جگہ نہ ہو، تنگی ہو، تو پھر مسلمان تھوڑے سمٹ جائیں، تھوڑے سکڑ جائیں اور محبت کے ساتھ آنے والے کے لیے جگہ بنا دیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم ایسا کرو گے یفسح اللہ لکم، تو اللہ تمہیں کشادگی دے دے گا، وسعت دے دے گا، دلوں میں محبت بڑھا دے گا اور مادی کشادگی بھی عطا فرما دے گا۔ تو مجلس کو بناتے وقت، مجلس میں بیٹھتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ مہمانوں کے لیے، آنے والے احباب کے لیے، دوستوں کے لیے وہاں وسعت کے ساتھ جگہ موجود ہو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہم آپ کی مجلس میں آتے، کنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجلس احدنا حیث ینتہی، تو پھر ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کے اوپر سے گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھتے، بلکہ جب ہم آپ کی مجلس میں پہنچتے، جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے۔ تو گردنوں کے اوپر سے گزر کر جانا یہ بھی غلط ہے، اور اگر وہاں پر میزبان نے اپنے لیے کوئی نشست خاص رکھی ہوئی ہے یا وی آئی پی مہمانوں کے لیے کوئی علیحدہ سے جگہ بنائی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بغیر اجازت کے بیٹھنا منع ہے۔ مجلس کا ادب ہے، آپ تشریف لائے ہیں تو جہاں جگہ موجود ہو وہیں بیٹھ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع کیا کہ جب آپ کسی دوسرے کی مجلس میں ہوں، کسی دوسرے کے علاقے میں ہوں، کسی دوسرے کی سلطنت میں ہوں، کسی دوسرے کی فیکٹری، کسی کے دفتر، کسی کے گھر میں جائیں تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں پر جماعت بھی نہ کروائیں، نماز کی امامت بھی نہ کروائیں۔ وَلَا يَجْلِسْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ تَقْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور جو اس میزبان کی خاص نشست ہے، اس کی کرسی ہے، اس کا صوفہ ہے، اس کا بیڈ ہے، تو بغیر اجازت کے اس کے اوپر بھی نہ بیٹھیں، اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو دکھ دو اور نہ لو، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان لو، کسی کو تنگ کرو بھی نہیں اور خود تنگ ہو بھی نہیں۔ تو اس لیے محبت کو باقی رکھنے کے لیے، پیار کو سلامت رکھنے کے لیے حکم یہ دیا کہ اس کی خاص نشست پر مت بیٹھو اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر پہلے سے لوگ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی دو آدمیوں کو اس طرح سائڈ پر کر کے ان کے درمیان جگہ بنا کر مت بیٹھے۔ لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دو آدمیوں کے درمیان جدائی ڈال کے، وہ دو پہلے سے آئے ہیں، محبت سے، شفقت سے گھر سے نکلے ہیں اور مجلس میں آ کر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ آئیں، ایک کو ادھر کریں، دوسرے کو ادھر کریں اور درمیان میں سج کے بیٹھ جائیں، تو یہ غلط ہے۔ حلال ہی نہیں ہے کہ دو کے درمیان تفریق کریں۔ اور جمعے والے دن کے آداب میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت فرمان کہ آپ نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن غسل کرے فأحسن غسلہ، بہترین غسل کرے، خوب اچھی طرح نہائے، وتطہر فأحسن طہورہ، پھر وضو کرے اور خوب مل مل کے بہترین وضو کرے، پھر کپڑے پہنے، فلبس من احسن ثیابہ، بہترین لباس بھی زیب تن کرتا ہے، خوبصورت لباس، صاف ستھرا لباس،
اور پھر جو گھر میں موجود خوشبو ہو اور وہ خوشبو بھی لگاتا ہے، اور پھر نہایت وقار سنجیدگی کے ساتھ چل کر مسجد جاتا ہے، وَلَمْ يَلْغُ، اور بےہودہ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی فضول بات نہیں کرتا، اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھتا ہے، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، اور جو مسجد میں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سے ہے، جمعے کی مجلس ہے، جمعے کی محفل ہے، وہاں جو دو لوگ پہلے سے صف میں موجود ہیں ان کے درمیان جا کے نہیں بیٹھتا۔ اگر جگہ ہو، پہلے سے انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، درمیان میں جگہ نہیں ہے، تو ان کو سائڈ پہ کر کے اس طرح سے درمیان میں نہ بیٹھے۔ تو اس کو کیا حاصل ہوگا؟ غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے 8 دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اسلامی مجلس کا احترام کرنے کا ثواب، کہ اگر وہ جاتا ہے مجلس میں، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، سکون سے بات کو سنا، اور جو بیٹھے ہوئے کو دکھ نہیں دیتا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو 8 دنوں کے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز کے بعد، نماز بھی ایک مجلس ہے، با جماعت نماز ادا کی، اور پھر نماز کے بعد اسی جگہ مسجد ہی میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہا، قرآن پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، جب تک بیٹھا رہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے گناہ بخش دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما دے۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی بخشش اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے، کب تک؟ ما لم یؤذ احدا، ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، وما لم یؤذ احدا، اور جب تک کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو مسلمان کو تنگ کرنا، تکلیف دینا، اس کو رنج پہنچانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتوں کی حاصل ہونے والی رحمت، برکت اور بخشش کی دعائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آداب مسلمان کو ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ ہاں، وہ احترام میں، وہ ادب میں، آپ بڑے ہیں، چھوٹا آپ کی عزت کے لیے اٹھ جائے، مسلمان بھائی آپ کے احترام میں کہہ لیجیے آپ یہاں تشریف رکھیں، میں اور جگہ بنا لیتا ہوں، وہ خود اٹھ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو اٹھائیں تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا، فرمایا لا یقیمن احدکم من مجلسہ، کوئی شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس کی نشست سے، اس کی کرسی سے، اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، ثم یجلس فیہ، اور پھر خود اس میں بیٹھ جائے، ولیکن تفصحوا وتوسعوا، لیکن مجلس میں وسعت اختیار کر لو، جگہ کشادہ کرنے کی کوشش کر لو، لیکن کسی کو اٹھا کر نہیں بٹھاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ اگر کسی شخص نے ان کے لیے جگہ خالی کی تو ان کی محبت دیکھیں، اگرچہ جگہ خالی کرنے والے نے بڑی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ خالی کی، لیکن ان کی محبت دیکھیں، وہ کہتے تھے نہیں آپ پہلے آئے ہو لہذا میں آپ کی جگہ پر نہیں بیٹھوں گا، مجھے جہاں جگہ مجلس میں ملے گی میں وہیں بیٹھ جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے 2 صحابہ کھڑے ہوئے، جگہ خالی دی، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کے لیے ادباً احتراماً کھڑا ہوا جائے، بیٹھ جائیں۔ ہاں، استقبال کرنا ہو تو وہ اور بات ہے، مہمان آیا ہے آپ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں، سلام لیں، اس کو لے کے آئیں، یہ اور بات ہے۔ خالی ادباً کھڑے ہو جانا یہ منع ہے اسلام میں، اس کی اجازت نہیں ہے، اور کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس میں سج کے بیٹھنا یہ بھی بالکل غلط ہے، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ 5واں ادب، اگر کوئی شخص مجلس میں موجود ہے، پہلے سے نشست پر بیٹھا ہوا تھا، گفتگو سن رہا ہے، بھائیوں سے بات چیت کر رہا ہے، اور پھر کسی ضرورت کے لیے مجلس سے اٹھ کر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدکم من مجلسہ ثم رجع الیہ فہو احق بہ، جو شخص اپنی کرسی سے اٹھ کر گیا ہے، مجلس سے کسی کام کے لیے باہر گیا ہے، اور پھر واپس آتا ہے اور اتنی دیر میں کوئی دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھ جائے تو وہ اس کو اپنی جگہ سے اٹھا سکتا ہے، کیونکہ جو پہلا شخص جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا زیادہ حق اسی کا ہے، تو اسی کو بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ زیادہ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میری جگہ پر میرے آنے تک بیٹھ گئے ہیں، میں دوسری نشست خالی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہوں، تو یہ باہمی محبت کی دلیل ہے، یہ شفقت کی دلیل ہے، یہ رحم دلی کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کو یہ ناگوار گزر رہا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے کہ میں چند سیکنڈ کے لیے ضروری کام سے باہر گیا تھا اور یہ میری سیٹ پر بیٹھ گیا ہے، تو پھر اس بھائی کو، اس مسلمان کو اس کی وہ سیٹ خالی کر دینی چاہیے۔
قابل احترام ناظرین، چھٹا احترام یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے آمد پر احتراماً کھڑے ہونا کہ جب تک وہ بیٹھے گا نہیں ہم بھی نہیں بیٹھیں گے، تو یہ شرعاً غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے لوگوں کو اپنے لیے کھڑا کرنا پسند کرتا ہو کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، میں گزروں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، اور جب تک میں نہیں بیٹھوں کوئی نہیں بیٹھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی یہ چاہت ہو، جو یہ پسند کرتا ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کسی شخص کی آمد پر اس کا استقبال کرنا اور چیز ہے، اور اس کے روب، اس کے تکبر، اس کے غرور، اس کے گھمنڈ کی وجہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے کھڑے ہو جانا یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہ بیمار تھے، زخمی تھے، اور ان کو خچر پر سوار کر کے جب لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے کہا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سواری سے نیچے اتارو اور لے کر آؤ۔ اگر یہ مقصد ہو کہ مہمان کی آمد پر اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، اس کو مہمان خانے میں لانا مقصود ہے، آگے جا کر اس کو لے کر آئیں، تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور فقط کھڑے ہو جانا اور گونگے بن کے اس کے استقبال میں جیسے بت کھڑے ہیں اس طرح کھڑے ہونا یہ پسند نہیں ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ مبارک یہ تھا، وہ کہتے ہیں لم یکن شخص احب الیہم من نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کو محبوب نہیں تھا، لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو پھر صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد پر لوگوں کا کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ادب ہے کہ مہمان کا استقبال ضرور کریں، لیکن کسی افسر، کسی صاحب، کسی بڑے کے آنے پر ادباً کھڑے ہو جانا یہ غلط ہے۔ ہاں، جو شخص اپنی نشست خالی کر کے دینا چاہتا ہے احتراماً تو وہ دے دے، یہ جائز ہے۔ قابل احترام ناظرین، ساتواں ادب یہ ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مسلمان بھائی کو چھینک آ جائے، اور چھینک آنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ جب ہماری دماغی وینز کے اندر، یہ پچھلی سائڈ پر جو وینز ہیں، ان کے اندر کوئی کچرا، کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اللہ کی رحمت سے ایک زوردار چھینک آتی ہے، اور وہ رکاوٹ، وہ بلاکیج جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور ہمارا دماغی سسٹم بالکل پھر ریفریش ہو جاتا ہے۔ تو اس نعمت کے حصول پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیٹھا ہو اور اسے چھینک آئے فحمد اللہ، اور وہ کہے الحمدللہ، فشمتوہ، تو تم بھی اس کو دعا دو اور تم کہو یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اب جب مسلمان بھائی نے اس کو دعا دی ہے تو چھینک مارنے والا جس کو چھینک آئی ہے وہ بھی جوابی دعا دے اور کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت بھی دے اور تمہارے معاملات کو درست بھی فرما دے۔ شاندار ادب ہے مجلس کا کہ ایک دوسرے کو اللہ کی رحمت اور برکت کی دعائیں دیں اور لیں۔ لیکن اگر کسی شخص کو چھینک آئی ہے اور اسے اسلامی ادب کا یا تو پتہ نہیں، یا اس نے جان بوجھ کر الحمدللہ، اللہ کی اس نعمت کے حصول پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو اس کو یرحمک اللہ کہہ کے دعا دینا بھی منع ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ دوسرے صحابی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو اللہ کے رسول بھی خاموش رہے۔ اس کو یہ بات محسوس ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی کو دعا دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی؟ تو اس نے شکوہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بھائی کو چھینک آئی تو آپ نے سو یرحمک اللہ کہہ کے دعا دی ہے، اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے نہیں دعا دی۔ تو آپ نے فرمایا اس کو جب چھینک آئی فحمد اللہ، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو دعا دی ہے، اور تو نے چھینک آنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے میں نے تجھے دعا بھی نہیں دی ہے۔ تو یہ بھی ایک شاندار ادب کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو مسلمان سنے وہ یرحمک اللہ کہہ کر اس کو دعا دے، اور پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ جوابی دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بھی درست کرے اور آپ کو ہدایت سے بھی فیض یاب فرمائے۔
8واں ادب یہ ہے کہ جہاں آپ مجلس سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس کا بھی ایک حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ صحابہ کرام کی مجلسیں عموماً ان کے گھروں کے باہر دروازے کے اوپر ایک چھپر بنا کر وہاں مجلسیں لگاتے تھے۔ یہاں دروازہ ہے، دروازے کے آگے چھپر، اور چھپر کے آگے مین رستہ گزر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس جگہ پر اپنی مجلسیں نہ لگایا کرو، کیونکہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، خواتین کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، پردے کے مسئلے ہیں، تو تم ایسی جگہ پر مجلس نہ بناؤ۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول ما لنا بدن، اللہ کے رسول ہمارا گزارا نہیں ہے اور جگہ نہیں ہے، یہی مجلسیں لگتی ہیں۔ اور زمانہ قدیم سے ہمارے بزرگ اسی طرح لگاتے آئے ہیں کہ ہر بندے نے اپنے گھر کے باہر چھپر بنایا ہے اور سائے کی جگہ بنا کے وہیں بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہاں پر بیٹھنا ہی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو یہاں پر یہ جو رستہ ہے اس کا بھی حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، رستے پر گزرنے والی خواتین کو مت دیکھو، وہ گزر جائیں پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گزر جائیں، اور کسی کی نظر ان پر نہ پڑے اور وہ بلا خوف و خطر گزر جائیں، تو یہ رستے کا حق ہے۔ وَقَفُّ الْأَذَىٰ، اور جو شخص گزر رہا ہے اس کو تکلیف نہیں دو، اس کو مذاق کرنا، اس کو چھیڑنا، اس کو مس گائیڈ کرنا اور اس کے اوپر طنز کرنا، اس کی طرف اشارے کر کے کہہ کے لگانا، کسی بھی طریقے سے اگر اس کو تکلیف پہنچاتے ہو تو پھر مت بیٹھو۔ اور اگر وہ سلامتی کے ساتھ گزر رہا ہے، آپ کے ساتھ مسکرا کے سلام کر کے وہ بھی گزر گیا، آپ نے بھی سلام کا جواب دیا تو ٹھیک ہے، پھر جائز ہے۔ وَرَدُّ السَّلَامِ، اور اگر کوئی گزرتا وہ آپ کو سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب بھی دو۔ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو اس کو روکو، اور اگر کسی اچھے کام کی بتانے کی ضرورت ہے تو وہ بتا دو تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بھولا ہوا راستہ پوچھتا ہے تو اس کو گائیڈ کر دو، اس کی رہنمائی کر دو، اس کو منزل تک پہنچا دو تو پھر جائز ہے۔ اور اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کی مدد کرو۔ اگر یہ کام کر سکتے ہو تو رستے پر بیٹھو، اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو مت بیٹھو۔ مجلس کے آداب، 9واں ادب یہ ہے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہاں دھوپ اور چھاؤں دونوں آ رہے ہوں تو آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا جسم آپ کا چھاؤں میں ہو، تو اس طرح بیٹھنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یا تو پورا جسم سائے میں ہو یا پورا جسم دھوپ میں ہو، دونوں میں سے کسی ایک سائیڈ پہ ہو کر بیٹھیں، آدھے آدھے جسم کو نہ بٹھائیں۔ اور آج کی جدید سائنس بھی اس بات کی قائل ہو چکی ہے کہ جب آپ کا جسم آدھا ٹھنڈا اور آدھا گرم ہوگا، خون کی سرکولیشن ٹھنڈے جسم سے گرم کی طرف اور گرم سے ٹھنڈے کی طرف ہوگی تو بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بہت سارے عوارض لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کے احکامات اور آپ کے دین پر، کہ آپ نے کئی دہائیاں پہلے، جب کہ ابھی جدید سائنس کا وجود بھی دور دور تک نہیں تھا، تو ایسے آداب سکھا دیے کہ جو دنیا اور دین اور آخرت سب کے لیے بہترین ہیں، جو آپ کی صحت کے ضامن ہیں۔ تو دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھنا ہو تو ایک جگہ پر بیٹھیں، آدھے آدھے حصے پر مت بیٹھیں۔ قابل احترام ناظرین، 10واں ادب یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں بیٹھیں تو مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کے 2-4 ادھر 2-4 ادھر، کوئی 2-3 ادھر، کوئی 2-5 ادھر، ایسے نہیں بیٹھیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب مسلمان مجلس لگائیں، جب آپس میں بیٹھ کے کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی دین کی بات کر رہے ہیں، کوئی آپس میں خوش گپیاں لگا رہے ہیں، تو سارے اکٹھے ہو کر بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام بٹے ہوئے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، تو آپ نے فرمایا ما لی اراکم عزین، کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دیکھتا ہوں؟ تو اس کے بعد صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کر بیٹھنا شروع کر دیا۔ دوران سفر آپ نے دیکھا کہ جب پڑاؤ کے لیے، دوپہر کو آرام کرنے کے لیے یا رات کو آرام کرنے کے لیے جب قافلہ رکتا ہے تو صحابہ کرام وادیوں میں بکھر جاتے ہیں، دور دور جس کو جہاں جگہ ملی وہ بکھر جاتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو بھی ناپسند کیا، آپ نے فرمایا جب اکٹھے ہو تو اکٹھے رہو اور مل کے قریب قریب ہو کر رہو۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام اتنا قریب قریب ہو کر لیٹتے، آرام کرتے کہ اگر ایک بڑی چادر ان کے اوپر ڈال دی جائے تو سب کو ایک چادر ہی کافی ہو جائے۔ تو یہ مسلمانوں کی محبت، ان کی رحمت، ان کی الفت کو قائم رکھنے کا ایک شاندار ذریعہ ہے۔ قابل احترام ناظرین، 12واں ادب یہ ہے کہ اپنی محفل میں مومن، مسلمان، دیندار لوگوں کو بلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تصاحب الا مؤمنا،
صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ، مومنوں کے ساتھ محفلیں سے جاؤ، مومن کے ساتھ بیٹھو، فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان کو تازگی ملے گی، آخرت کی راہیں ملیں گی، اور گناہوں سے انسان بچے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو تقویت ملے گی۔ اور اگر آپ نے گناہ گار لوگوں، گناہ کے عادی اور رسیہ لوگوں کے ساتھ محفل سجائی تو یہ آپ کو دوسری طرف لے جائیں گے، جنت سے دور کرنے کا باعث بن جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیں کہ آپ کی محفل ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو مومن ہوں، اور دوست بنانے کے لیے آپ نے کہا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دوست کون ہے، کیونکہ الرجل علی دین خلیلہ، جیسا دوست ہوتا ہے ویسا ہی انسان بن جاتا ہے، اس کی عادات، اس کا کردار، اس کی سیرت اپنے دوستوں جیسی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا غور کر لو، دیکھ لو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ تو محفل میں بیٹھتے وقت بھی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ محفل میں آتے ہوئے دیکھ لیں کہ کس کے ساتھ بیٹھوں گا تو مجھے میرے دین کا، میری آخرت کا فائدہ ہوگا۔ قابل احترام ناظرین، 12واں ادب یہ ہے کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہوں تو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کسی کے کان میں جا کر بات نہیں کریں۔ جو بات کرنی ہے سب کے سامنے کریں، اگر اچھی ہے تو سب محظوظ ہوں، اور اگر غلط بات کریں تو کوئی نہ کوئی بھائی آپ کو سمجھا سکے، لیکن کسی کے کان میں جا کر بات کرنا تاکہ تیسرا آدمی جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ دکھی ہو کہ پتہ نہیں یہ میرے خلاف کو سازش کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ میرے خلاف کو پراپیگنڈا کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ میرے خلاف کو پروگرام بنا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ نے اس کے خلاف نہیں بھی کیا تو بھی وہ دکھ محسوس کر رہا ہے کہ یہ میں بھی مجلس میں موجود ہوں، میرے ساتھ کیوں نہیں بات کر رہے، یہ آپس ہی میں کیوں باتیں کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اذا کان ثلاثہ فلا یتناجی اثنان، جب 3 بندے بھی بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں پرائیویٹ باتیں نہیں کریں، 2 آپس میں کان کے ساتھ منہ لگا کے باتیں نہیں کریں۔ تو 2 بندے سرگوشیاں کرنا منع ہے، تیسرے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ ہاں، تیسرے کو یہ آپ کے ساتھ محبت، اعتماد ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں میرے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، تو وہ اپنے کام میں مشغول ہے اور وہ 2 آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ محسوس کرے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ آپس میں کون سی بات کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ سرگوشیاں کرنا منع ہوگا۔ 13واں ادب یہ ہے کہ جس مجلس میں بھی آپ بیٹھیں، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، دین کی ہو، کاروباری ہو، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مومن کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ رب العزت کے ہاں سوال ہونا ہے کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کس طرح گزاری، اس کا سوال ہونا ہے۔ لہذا جس مجلس میں بھی آپ موجود ہوں وقتاً فوقتاً اللہ کا ذکر کرتے رہیں، زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد، اس طرح کے کلمات نکالتے رہیں تاکہ یہ مجلس بھی آپ کے لیے باعث اجر بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم، مومن جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرنا بھول گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھول گئے، تو یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، یہ ان کے لیے باعث وبال بن جائے گی۔ قیامت والے دن اللہ چاہے گا تو اس مجلس کی وجہ سے ان کو معاف کر دے، تو چاہے ان کو ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، درود شریف نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ عذاب دے دے۔ تو اس لیے مجلس کو اپنی تمام دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے بھی منور کریں۔ آخری ادب جو آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی مجلس سے اٹھیں، آپ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کئی گھنٹے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے، کاروباری گفتگو کی ہے، لیکن جاتے ہوئے آپ دعا پڑھ کر اٹھیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا پڑھیں تو مجلس میں ہونے والی فضول باتوں کا کفارہ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ معاف فرما دیں گے اور اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلامی مجلس کے آداب سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.